3 امور ثابت۔ پہلی چیز 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا، مسجد میں جماعت کے ساتھ، جماعت کی شکل میں اپنے اپنے گھروں میں، کیونکہ نوافل جو ہیں وہ تنہا تھا، نوافل کے لیے جماعت نہیں، اس لیے تہجد کے لیے جماعت نہیں، نوافل میں جماعت، اپنے اپنے گھر میں تنہا عبادت، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں اس رات ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے، بغیر لازم سمجھے کوئی چلا گیا جماعت کی شکل کے بغیر تو جا سکتا ہے، لیکن اگر لازم سمجھے گا یا اگر بتی لے کر کے ٹھوسنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی اور مت۔ تیسری چیز 15 شعبان کے دن روزہ رکھ لینا، جو شب برات کا اگلا دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنا، یہ 3 چیزیں سامنے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس رات میں اس کی ایک فہرست ہے، میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وہ ساری بدعات اور خرافات کی قبیل سے۔ جیسے 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا، بعض لوگ خصوصی طور پر غسل کرتے ہیں کہ آج 15 شعبان کی رات ہے چلو خصوصی طور پر غسل کریں، تو یہ کوئی خصوصی طور پر غسل ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، چراغاں کرنا، گھروں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی موم بتی جیسے دیوالی میں غیر مسلم اپنے یہاں لگاتے ہیں اور دیا لگاتے ہیں، شب برات میں مسلمان لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو حلوہ ماڈا، چنے والا الگ، گری والا الگ اور سوجی والا الگ، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ اور اس کو منسوب کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ویسے قرنی سے کہ ان کا دانت ٹوٹا تھا تو یہ کیا تھا، سب بکواس، بکواس بات ہے، کوئی کسی چیز کا ثبوت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے حلوہ مانڈے سے بچیں، اور حلوہ کھانا ہو تو ابھی جا کے بنوا کے کھا لیں، کون منع کر رہا ہے؟ اس رات کو کیوں خاص کرتے ہیں جو چیز ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا دلہن کی طرح، بعض علاقوں میں یہ رواج بھی چلتا ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 15 شعبان کی رات کو بن سنور کے دلہن کی طرح بیٹھتی ہے جیسے اس کے خاوند آنے والے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سب بدعات اور خرافات۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر کسی حصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بستر لگا دیا جاتا ہے، جیسے کوئی مہمان آنے والا ہے، کسی کمرے میں، اچھا کمرہ جو ہوتا ہے اس میں بیڈ وغیرہ صاف کر کے ایک دم تکیہ وکیہ لگا کر سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس نیت سے کہ مردہ کی روح آ کر کے آرام کرے گی، ابا آئیں گے، دادا آئیں گے، وہاں آرام کریں گے۔ بعض جگہ وہ کمروں میں نہ جا، بچوں کو جانے سے ہی منع کیا جاتا ہے، وہ کمروں میں نہ جا، کہا کہ روح آنے والی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بکواس ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا، ابا کو کیا پسند تھا؟ ارود کی دال، بنا ارود کی دال اب بنا کر کے لگا دیا دسترخوان، اس نیت سے دسترخوان پہ لگا ہوا، بستر الگ لگا ہوا کہ کھائیں گے آ کر کے اور وہیں آرام کریں، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز، بدعت۔ بہت سی چیزیں، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا، نعرہ تکبیر دیکھا ہوگا آپ نے، جماعت کی شکل میں جاتے ہیں تو پورا لبیک لبیک پورا جوش چڑھ جاتا ہے، نوجوان ریس کرتے ہیں اور بائک سے نکل کر کے اور لبیک لبیک کی صدا، اور کہیں پر دیکھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو الفیہ صلاۃ ادا کرنا، کوئی نماز ہے، ابھی دیکھیے سب پرچہ لگنے لگے گا آپ کو، کون آ کے لگاتا ہے پتہ نہیں چلتا، صبح آ کے دیکھیے تو پرچہ لگا ہوا ہے، کون آ کے لگاتا ہے، اس کو پکڑیے، اس مرتبہ دیکھیے گا جو لگائے اس کو پکڑیے، لے کھینچ کر لے کر کے آئیے، ایک سورہ فاتحہ ایک رکعت میں 50 مرتبہ قل هو اللہ یہاں پڑھنا ہے تو 10 مرتبہ آیت الکرسی وہاں لگا دینا ہے، تو یہاں یہ پڑھنا ہے تو یہاں یہ لگا دینا ہے، کوئی نماز اس طرح نہیں، کہیں کہاں سے لوگ لاتے ہیں،
اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک دوا کی پرچی لگا دی جائے تو آپ لوگ نہیں کھائیں گے، لیکن دین کے بارے میں جہاں کوئی بات مل جاتی ہے بغیر تحقیق کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کم سے کم تھوڑی تحقیق کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا، 4 6 10 لوگوں کا جو ہے گروپ بن جاتا ہے پورا دوستوں کا، چلو آج ہی مسجد میں چلتا ہوں، کوئی مسجد آج چھوڑنا نہیں چاہتا، وہاں 2 رکعت اس مسجد میں تو 2 رکعت اس مسجد میں، 2 رکعت آدم پور والی مسجد، یہ کیا ہے؟ پوری رات کو آپ نے سیر سپاٹا بنا دیا۔ ارے اللہ توفیق دے اگر تو اپنے گھر میں آپ کچھ عبادت کر لیں، جو اللہ توفیق دے، پھر سو جائیں، فالتو کام نہ کریں۔ چائے بن رہی ہے تو کوئی وہاں بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی پٹاخہ چھوڑ رہا ہے، یہ سب کیا کر رہا ہے؟ جو غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے وہ ہم نے شب برات میں کرنا شروع کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات کی خبر ہیں۔ محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپیے پیسہ اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا، 15 شعبان کے دن کو 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا، شب قدر نہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ شب قدر تو رمضان کے، یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کو شب براءت، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی روز 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ کرنا، آتش بازی کرنا، بجلی اور قمقمے کا خوب اہتمام کرنا، پٹاخہ پھوڑنا، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، بہت لمبی لسٹ ہمارے پاس آئی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتلا جلانا، اتنی کہاں سے آ گیا؟ اسی علاقے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بغض صحابہ اتنا لوگوں میں بھرا ہوا ہے کہ ہر موقع سے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی خرافات کی جاتی ہیں بھائی، اس کا کوئی تعلق 15 شعبان سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 3 اعمال ہیں، اللہ جو توفیق دے عبادت کریں اپنے گھر میں تنہا، اس کے بعد سو، اور صبح فجر کی نماز جماعت سے، کیونکہ اگر جماعت چھوٹ رہی ہے فجر کی نماز آپ کی عبادت کی وجہ سے، نفلی عبادت کی وجہ سے، تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئی، کیونکہ فرض کے اندر آپ نے اٹھایا۔ تو نمبر 1 یہ ہو گیا، نمبر 2 اگلے دن کا روزہ ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق بغیر لازم سمجھے ہوئے، اگر کبھی انسان قبرستان پہ چلا گیا تنہا، تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جانا ثابت ہے، بغیر لازم سمجھے ہوئے، بغیر گروپ کی شکل، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس رات میں کرنا، وہ سب بدعت اور خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سے صراط مستقیم پر کام فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة